ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو وہ جو علم والا بندہ ہے اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ عالم کہلانے کے لیے کیا، علم والا کہلانے کے لیے کیا، خطیب کہلانے کے لیے کیا، ادیب کہلانے کے لیے کیا۔ ارشاد ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں تیسرے بندے کو لایا جائے گا، جب وہ تیسرا بندہ آئے گا تو وہ تیسرا بندہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی بندے، بتا تو نے کیا کیا؟ اے بندے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں دی تھی۔ وہ عرض کرے گا مولا تو نے جو مجھے دولت دی تھی میں نے خوب لٹایا تیری راہ میں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے دولت خرچ کرتا تھا، پیسے نکال نکال کر دیتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو میں نے تجھے کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ جن لوگوں کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے صلہ ان سے لے لے، اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ حدیث جب بھی پڑھی جاتی تھی سیدنا ابو ہریرہ جب بھی پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کہیں روتے روتے ان کی جان نہ نکل جائے، روتے روتے ان کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ابو ہریرہ چپ ہو جائیں کہ پہلے تین لوگوں کا حساب ہوگا اور تینوں کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال ہوگے، ایک کے پاس شہادت، دوسرے کے پاس علم، تیسرے کے پاس سخاوت، لیکن اللہ تعالیٰ تینوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ آج کتنا اللہ کے لیے ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ، حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، قربانی کو دیکھ لیں، صدقات کو دیکھ لیں، مسجدیں بنانے کو دیکھ لیں، مدرسے بنانے کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت سیدنا داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب پر چاہا تھا کہ میں اپنا نام نہ لکھوں، کشف المحجوب پر مصنف میں اپنا نام نہ لکھوں، لیکن پھر سوچا اپنا نام نہیں لکھوں گا تو کتاب غیر معتبر ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی ہے، تو اس ڈر سے لکھ دیا کہ معتبر ہو جائے تاکہ لوگ میری بات مان لیں، ورنہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری کتاب پر میرا نام لکھنے سے اللہ میرا اجر ضائع نہ کرے۔ بہت سارے بڑے بڑے ہمارے اسلاف ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خود کتابیں لکھی، اپنا نام نہیں لکھا، اپنے شاگردوں کے نام سے منسوب کر دیا، بلکہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، انہوں نے ان کے متعلق ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے بتایا کہ ایک خطبے کی کتاب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، صلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کہ اعمال ہم اپنے نام کر لیں۔ اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہے۔ لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو الا ماشاءاللہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے ہیں۔ میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو، اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی، دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی۔ اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔ جس کام میں خلوص ہوگا اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی۔